جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایشوریہ رچنا کے آدھار پر سچ اور جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ سچ کا راستہ کیا ہے اور جھوٹ کا راستہ کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ایشوریہ رچنا کے آدھار پر جو انسان کے اندر ایشور نے اللہ نے رچنا رچی ہے، اچھائی برائی کی، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چین کر دیتا ہے، تو اس رچنا کے آدھار پر سچے راستے کا اور جھوٹے راستے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو میرے بھائیو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایشور اللہ کی طرف سے ایک امتحان کا جہان ہے۔ زمین و آسمان سے اس کائنات کو پیک کر کے ایک امتحان لینے کا، پریکشا لینے کا، ٹیسٹ لینے کا ایک ہال، ایک کمرہ اس دنیا کو بنا دیا گیا ہے، اور پھر اس میں جو ہے سورج کا بلب جلا دیا گیا ہے روشنی کے لیے، اور سسٹم بنا دیا ہے دن اور رات کا۔ ایسے ہی ہمارا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہم دن بھر جو ہے کام کرنے کو من کرتا ہے ہمارا، پھر شام ہوتی ہے تو آرام کرنے کو من کرتا ہے۔ اسی حساب سے ہماری رچنا کے آدھار پر یہ کائنات بنائی گئی ہے تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے، ہم سے کرم کرائے جائیں۔ اب سچ کا راستہ تو ایشور کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کا سب کچھ ہے اس کائنات میں، اور جھوٹ کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے ہمارا۔ اب ایشوری رچنا کے آدھار پر دو شبد ہیں، دو الفاظ ہیں، جو ان شبدوں کا مطلب سمجھ جائے گا وہ ایشور کو پا لے گا۔ اب اس میں ہم سمجھیں کہ سچ کا راستہ ایشور کا ہے، اللہ کا ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ ہماری شروعات جیون کی اسی نے کری ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ اس دنیا میں اس نے ہمیں اکیلے بھیجا، اکیلے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہی ہمارے رشتے ناطے بنے، سب چیزیں بنی، انسان مال دولت کو حاصل کرتا ہے، جوان ہوتا ہے تو اس دنیا کی چاہتیں، تمنائیں اس کے دل دماغ میں بھرتی ہیں، دنیا کی محبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اکیلا آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو موت دے کر اکیلا ہی اٹھاتا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے سب اس سے چھڑوا دیتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی کیا ہے بھائی؟ کہ میرے بندے، اس دنیا میں ہر چیز فراڈ ہے۔ یہ دنیا ایک کامیابی کی جگہ بھی ہے اگر دیکھا جائے تو، جو انسان حقیقت کو پہچان کر کے سچ کے راستے پہ چل کر جیون کے صحیح مقصد کو پہچان لے اور اپنے بنانے والے سچے مالک کو اور اس کی مرضی کو پہچان لے، تو یہ دنیا اس کے لیے ایک بہت بڑی کمائی کا ذریعہ ہے۔ جو موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، ہمیشہ نرک سے، جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے دنیا، کیونکہ یہاں امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر انسان یہاں سمجھ جائے، عقل کو صحیح سے لگائے، حقیقت کو پہچانے کہ زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لہٰذا میں دنیا پہ دھیان نہ لگاؤں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، میں اس بات پر غور کروں، اور وہ جیون کے مقصد کو پالے اور یہاں تیاری کر لے موت کے بعد کی زندگی کی، مرنے سے پہلے، تو اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کی جگہ ہے۔ اس نے تو پھر یہاں سے جنت کما لی بھائی۔ لیکن جو انسان جھوٹ پہ چلے، ہاں جھوٹ پر چلے، اس کے لیے یہ دنیا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، پھر اس میں موت پہ جا کر ہوش آئے گا۔ جس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے وہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس کو پورا نہیں کرے گا تو موت کے بعد اسے پھر دھکا لگے گا، دھوکہ کھا کے مرے گا۔ تو بھائی دو شبد ہیں، سچ اور جھوٹ۔ جھوٹ یہ ہے کہ ساری دنیا، مال دولت، بھائی بہن، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی جھوٹ، کیونکہ سب ختم ہو جائیں گے موت پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہر چیز بے وفائی ہے، بے وفائی کرنے والی ہے، سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے، اللہ سچ ہے۔ تو ساری دنیا جو ہے بے وفا ہے، دھوکہ دینے والی ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اس کو پہچان کہ تیرا جو کچھ دنیا میں تیرے پاس ہے یہ سب بے وفا ہے، دھوکہ دینے والی ہے۔ اللہ نے تیری شروعات کری ہے، تجھے دنیا میں اکیلے بھیجا ہے، اور پھر جب سے تیری جیون کی شروعات ہوئی اور موت تک جو بھی دنیا میں تیرے پاس سادھن ہیں، زمین جائیداد، مال دولت، بیوی بچے، بھائی بہن، یہ سب امتحان کے لیے ہیں، یہ سب دھوکہ دینے والے ہیں، بے وفا ہیں۔ ان کو پہچان، موت کے بعد اکیلے مالک اللہ کی طرف لوٹنا ہے تجھے، وہ سچ ہے، اس سے دل لگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر انسان کو اکیلے بھیجتا ہے،
پھر کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا دھوکہ ہے، اسے پہچان۔ یہاں تک کہ دیکھیں آپ، دنیا پرست جو ہوگا انسان بڑھاپے میں کیا کہے گا؟ دوسرے کو بھی صلاح دے گا کہ بھئی پراپرٹی جو ہے، گھر مکان زمین جائیداد، اولاد کے نام مت کرنا، ورنہ اولاد تمہیں نہیں پوچھے گی۔ تو اس کو معلوم ہے کہ اولاد سب دھوکہ ہے، سب بے وفا ہیں، اس لیے وہ کہہ رہا ہے اس بات کو، ہیں؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ ساری دنیا دھوکہ ہے، اسے پہچان، یہاں سب کچھ میرا ہے، میں تجھے موت دے کر اکیلے بلاؤں گا۔ میرے بندے، میں موت سے پاک، تیرا دل کبھی نہیں توڑوں گا، میں وفادار، ہاں میں موت سے پاک۔ دنیا میں کسی سے بھی تو وفا کر کے دیکھ، ہیں؟ تجھے بے وفائی ہی ملے گی۔ تو میری رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کرنے کے لیے جو بھی نیک کرم، اچھے کرم کرے گا تو موت کے بعد ہاں میرے پاس اس کا اچھا بدلہ پائے گا۔ یہ دنیا فساد سے، اشانتی سے بھری ہوئی ہے، تو میری ڈر اور غم کی بارسات میں قید ہے۔ ہاں، اگر دنیا کے بدلے میں جنت چاہتا ہے، امن شانتی والی، جہاں کوئی فساد نہیں، جہاں کوئی ڈر اور غم نہیں، تو ساری دنیا کی محبت دل سے چھوڑ دے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں تو پہلے چھوڑ دے، دل سے اس کی محبت چھوڑ دے، ہیں؟ سب کچھ لٹا دے میرے لیے، اور میری شانتی کی پناہ میں آ کر جنت میں داخل ہو جا۔ ہاں، جنت اور جہنم کوئی جھوٹا ہوائی خیال نہیں ہے کہ جھوٹا پلاؤ کا ہوائی خیال ہو۔ جنت اور جہنم کوئی جھوٹا ہوائی خیال نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہے۔ جب اللہ نے رچنا کے آدھار پر دو راستے بنائے ہیں، سچ اور جھوٹ، سچائی کا راستہ اللہ کا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے۔ ان دو راستوں کے دو انجام مرنے کے بعد تیار ہیں، سچائی کا انجام جنت ہے اور جھوٹ کا انجام جہنم ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کو پا لیں گے وہ جنت سے محروم نہ رہیں گے، جنت سے ونچت نہ کیے جائیں گے، سورگ سے ونچت نہ کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کوڑا کباڑا ہے۔ ہاں، جب انسان مر کر اس دنیا سے جاتا ہے، جب اس کے سمجھ میں آتا ہے، جب اسے اس دنیا کا ہوش آتا ہے کہ میں تو کوڑے کباڑے میں کھیلنے میں لگا ہوا تھا۔ اللہ نے جیون کا سمے دیا ہے تاکہ آخرت، جو آخری زندگی آنے والی ہے موت کے بعد، آخرت کی تیاری کرے۔ 50-60 سال کی زندگی ہے انسان کی، دنیا بٹورتے بٹورتے یوں ہی بیت جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی کی عمر 30 سال ہے، 31 سال پہلے دنیا میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہیں؟ بچپنے کے روپ میں پیدا ہوا، پھر جوانی آئی، پھر جوانی میں آتے ہی جو ہے اس کے دل دماغ میں دنیا کی ہرس و ہوس، مال و دولت کی ہرس و ہوس بھر جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا بٹورنے میں ایسے لگتا ہے جیسے اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو، کبھی یہاں سے جانا ہی نہ ہو، جھوٹ پر چلتا رہتا ہے۔ یہاں کتنے لوگ مرتے رہتے ہیں، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے، جھوٹ پر جیتا رہتا ہے۔ کبھی غور نہیں کرتا کہ میں جب دنیا میں آیا تو دنیا چل رہی تھی، کوئی اس کو چلا رہا تھا، اب میں دنیا میں ہوں، اب بھی چل رہی ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے، اور میں مر کے چلا جاؤں گا پھر بھی یہ دنیا چلتی رہے گی۔ غور نہیں کرتا۔ ہاں، 30 سال کی عمر ہے، 31 سال پہلے دنیا میں اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، آج وہ دنیا بٹورنے میں ایسا لگا ہوا ہے جیسے دنیا میں ہمیشہ رہے گا، جھوٹ پر چل کر، دھوکے پہ چل کر۔ اللہ کا سچ پیغام آتا ہے، اسے گھمنڈ میں ٹھکرا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، گھمنڈ ہی انسان کو برباد کرے گا۔ جس انسان کے اندر گھمنڈ ہوگا، شیطان کا قبضہ اسی کے اوپر ہوگا، شیطان اس کو غلط راستوں پر لے جائے گا، ایشوری رچنا کے خلاف جو ہے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ جیسے شکاری بٹیر کو تھیلے میں، بٹیر ہو یا کبوتر ہو، پہلے وہ پھندا لگاتا ہے جنگل میں اور پھر اس کو پھنساتا ہے، ہیں؟ ہاں، اور پھر اس کے بعد اسے تھیلے میں لے کے بند کر کے لے جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح شیطان فرقوں کے پھندے میں پھنسا کر، غلط دھرم کے پھندوں میں پھنسا کر جھوٹ کے تھیلے میں بند کرتا ہے، ہاں بند کر لیتا ہے، جھوٹ کے فرقوں کے تھیلے میں بند کر لیتا ہے، جھوٹے مذہب کے تھیلے میں بند کر لیتا ہے، پھر انسان سچ کو جان کر بھی نہیں مانتا اپنے گھمنڈ میں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے نرک بنائی ہے گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے۔ ہاں، جس کے دل میں ایک کण کے برابر بھی گھمنڈ ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، جہنم میں جائے گا۔
मैं कितने लोगों से पूछता हूँ, अरे मेरे भाइयों झूठ पे क्यों चल रहे हो, हैं भाई। मैं पूछता हूँ कि भाई इस दुनिया से तुम्हें मरकर जाने का भी होश है या भूल गए। हमारी जान अल्लाह के कब्जे में है, हमारे ना चाहने के बावजूद। तुम देख नहीं रहे दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं। क्या ये मरना चाहते थे? नहीं। कोई कोठी बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके कर्मों से देखो आप, कोई भी मरने को, जहाँ से मरकर जाने को तैयार नहीं था, बल्कि दुनिया ही में सपने देख रहे थे, लेकिन वो मरना नहीं चाहते थे। लेकिन उनके ना चाहने के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें मौत देकर उठा लिया। ऐसी मौत देकर हमें भी उठाएगा, इस दुनिया से हमेशा के लिए बुलाएगा और जीवन का हिसाब लेगा। वो कितनों को रोज हमारे जैसों को पैदा करता है और मिट्टी मिला देता है, कितनों को रोज हमारे सामने मौत देकर उठाता है। मेरे भाइयों हमें भी उठाएगा, जल्दी जागो। तो मेरे भाइयों ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। मरकर इंसान इस दुनिया से टेस्ट देकर, इम्तिहान देकर इस दुनिया से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। इस ज़मीन व आसमान से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसलिए मरने वाले को लोग क्या कहते हैं कि भाई वो तो जो है दुनिया से रुखसत हो गए, वो तो दुनिया से चले गए। इसलिए जब भी तो कहते हैं कि इम्तिहान देकर इंसान इस ज़मीन व आसमान से बाहर, इस दुनिया से बाहर चला जाता है। इसीलिए लोग मरने वाले को कहते हैं कि वो दुनिया से रुखसत हो गया, भैया वो तो मर गया हैं। हाँ, फिर जैसे कर्म किए हैं वैसा ही बदला पाते हैं मरने वाले। ये दुनिया टेस्ट लेने का जहान है, मौत के बाद बदले का जहान है। जैसे कर्म यहाँ किए हैं वैसे ही बदला पाना है। तो मेरे भाइयों ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, तुम गौर नहीं करते कि इस दुनिया में इंसानों की भीड़ को देखें कि कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, हैं? हाँ, तो ये सब क्या करते रहते हैं। इंसान का जो मन का ख्याल है ना, ये दिमाग, ये चलता रहता है। इन पर गौर करें। ये अच्छाई बुराई में अपनी अकल चलाते रहते हैं, अकल चलाते रहते हैं, अपनी अकल को बेच रहे हैं। कोई जन्नत कमा रहा है, कोई जहन्नुम कमा रहा है। गौर किया करो, लोग जब चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, इंसान एक कदम भी रखता है तो उसमें भी इंसान की अकल लगती है। सोचता है मैं इस कदम को कैसे रखूं। चलते चलते सोच रहा है, बैठे बैठे सोच रहा है, लेटे लेटे सोच रहा है, दौड़ रहा है तो सोच रहा है। तो मेरे भाइयों अमन शांति को पसंद करो, सच्चाई का रास्ता पसंद करो। सच्चाई का रास्ता अल्लाह का है, इसमें अल्लाह ने अमन शांति रखी है हमारे लिए। इस सच्चाई के रास्ते को अपनी मनमानी से मत जियो, बल्कि अल्लाह की मर्जी से समझो। कुरान मजीद के द्वारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के द्वारा सच्चाई के रास्ते में शांति है। हाँ, यही रास्ता जो है सिखाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दो शख्सों में झगड़ा हो जाए, दो आदमियों में झगड़ा हो जाए और बात आगे बढ़ जाए, तो फिर झगड़े को मिटाने का एक ही तरीका है कि एक आदमी को झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेंगे तो झगड़ा बढ़ता रहेगा, एक को झुकना पड़ेगा, जब ही झगड़ा रुकेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू झुक जा। हाँ, तेरी गलती ना भी हो तो भी झुक जा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू उससे पहले झुक जा। हाँ, लोग तुझे ताना मारेंगे कि तेरी इज्जत खराब हो जाएगी, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम तेरे साथ लड़ेंगे, तू झुकना मत, और तू, लोग तुझे ताना मारेंगे। लेकिन तू अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी हस्ती को अल्लाह के कदमों में खाक में मिला दे, अल्लाह की मर्जी पे चल। हाँ, इज्जत जिल्लत सब अल्लाह की है, सारी इज्जतें अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह के सामने झुक जा, उसके हुक्म को पूरा कर। अल्लाह की मर्जी है, तू झुक जा, अमन शांति को पसंद कर, झगड़े को ख़त्म कर। तो तेरी गलती ना भी हो तो भी तू झुक जाए, अपने अहंकार को मिटा दे, अल्लाह के हुक्म के आगे अल्लाह के हुक्म को पूरा करे, फसाद को मिटाए, अमन शांति को पसंद करे, झगड़े को मिटाए। तेरी गलती ना भी हो तो भी तू झुक जाए, तो फिर मेरे भाइयों अल्लाह का वादा है, तुझे 100 गुना ज़्यादा इज्जत मिलेगी इस दुनिया के अंदर, और आखिरत में बेशुमार मिलेगी। तो याद रखें, इंसान ईश्वरी रचना के आधार पर खूब अच्छी तरह जानता है क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, क्या सच है और क्या झूठ है। इंसान को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने पहले ही पढ़ा के भेजा है, रचना में रच के भेजा है। और फिर अच्छा काम करने पर शांति पैदा कर देता है इंसान के अंदर, और बुरा काम करने पर अशांति पैदा कर देता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जीवन का मकसद जब बच्चे को पैदा करता है तो उसे पढ़ा के भेजता है,
अच्छाई क्या ہے برائی کیا ہے سب چیز جو ہے سمجھا کے بھیجتا ہے، چونکہ دنیا غفلت کا جہان ہے اور یہاں پر شیطان کے پھندے ہیں ہاں، تو انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے ہاں، تو پیغمبروں کو جو ہے حکم دیتا ہے کہ انہیں زبان سے بھی اور عمل سے بھی انہیں یاد دہانی کراؤ کہ سچائی کے راستے میں کامیابی ہے اور جھوٹ کے راستے میں ناکامی ہے۔ اسی پرکار سے جیون جینے کا طریقہ ہے اسلام، اللہ کی مرضی سے۔ تو جو سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے قرآن میں فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا۔ ان کی زندگی نمونہ ہے، جو ان کی زندگی پر جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، اللہ کو راضی کرے گا، جیسے انہوں نے راضی کیا تھا وہی کامیاب ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر نہ بھی بھیجتا تو بھی انسان اللہ کے ہاں جواب دہ تھا، کیونکہ اللہ نے انسان کو پڑھا کے بھیجا ہے، انسان کو سمجھا دیا ہے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، لیکن اللہ نے پیغمبر بھیج کر ایک رحم کیا، اور آخری رحم کیا ہے؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آخری رحمت کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے۔ ہاں، ان سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ ان کو سمجھاؤ کہ جنت اور جہنم کوئی ہوائی خیال نہیں ہے، حقیقت میں ہے، حقیقت میں ہے۔ تمہارا مالک تمہارا امتحان لے رہا ہے، اس نے تمہیں جیون کا سمے دے دیا ہے، اچھائی برائی کے راستے دونوں کا تمہیں فری ول دیا ہے، جیسے کرم کر کے آؤ گے پھر موت کے بعد ان دو راستوں کا دو بدلہ پاؤ گے، اچھائی کا انجام جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے۔ تو پیغمبروں سے کہا گیا ان کو سمجھاؤ جنت اور جہنم کوئی جھوٹا ہوائی خیال نہیں ہے، حقیقت میں ہے مرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، جو اس دنیا میں جھوٹ پر چل کر دنیا میں لپت ہو کے مرا، ہاں دنیا کی محبت لے کے مرا، اس نے کبھی غور نہ کیا دنیا چھوڑنی ہے مجھے، اچانک اس کی موت آ گئی، تو میرے بھائیوں اس کے کان میں فرشتہ کہتا ہے اے ناپاک آتما، اے ناپاک گندی روح، کیونکہ وہ میرے بھائیوں اچھائی برائی میں اپنی روح کو برائی سے گندی کر کے مرا جھوٹ پر چل کر، تو اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اے ناپاک روح، اے گندی روح، اے ناپاک روح، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب اور غصے کی طرف چل۔ آپ ذرا سوچیں، جب اسے ایک خبر ملے گی کہ دنیا ادھر چھوٹ رہی ہے مجھ سے، ادھر جو میرا مالک جس نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، امتحان لیا تھا، اس کی طرف لوٹنا پڑ رہا ہے اب امتحان دے کر کے، اور وہ مجھ سے ناراض ہے اور اس کا غضب اور غصہ میرے لیے تیار ہے، تو اس پر کیا بیتے گی؟ پھر اس کی روح کیوں نکلنا چاہے گی؟ وہ شریر کے اندر چھپے گی، تو وہ شریر میں چھپتی پھرتی ہے، پھر فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، جیسے کھاڑدار جھاڑ پہ ریشمی رومال ڈال دو، وہ کانٹوں میں پھنس جائے، کٹیلے کانٹے ہوں، اس کو ایک پلہ پکڑ کے کھینچو وہ کیسے تاڑ ہو جاتا ہے، اسی پرکار سے اس کی روح کو فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اور جو انسان سچائی پر چل کر اس دنیا کے جھوٹ کو چھوڑ دے، اللہ کو پالے، اللہ کو راضی کر لے، تو فرشتے جو ہے آ کر اس کے کان میں کہتے ہیں کہ اے نیک روح، اے پوتر روح، اے پوتر آتما، چل اللہ کی رضا ہیں اور خوشنودی کی طرف۔ تو جب اسے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، تو جیسے پانی کا بند کھول دیں تو فوراً پانی نکل جاتا ہے، ایسے ہی جو ہے اس کی روح بھی جو ہے شریر کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ جو دنیا میں لپت ہو کر نہ مرا، اللہ کی محبت لے کے مرا، تو بھئی اس دنیا میں اللہ کی مرضی کو سمجھیں۔ ہاں دیکھو، ایک ہے دنیاوی تنگی، اب آپ دیکھ لیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے روزی کھا کر کے اسی سے دشمنی نبھا رہے ہیں، اس کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی تنگی نہیں آتی۔ اب دیکھ رہے بہت لوگوں کو تنگی نہیں آتی، نہ انہیں بیماری ہوتی ہے نہ تنگی آتی ہے، زندگی مزے سے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو گناہ کر رہا ہے، یہ تو دین پہ بھی نہیں چل رہا، دھرم پہ بھی نہیں چل رہا، پھر بھی مزے آ رہے ہیں اس کے۔ تو یہ دنیاوی تنگی، ہاں یہ اصل تنگی نہیں ہے۔ اصل تنگی یہ ہے کہ دین کی طرف سے تنگی ہو جائے، اللہ کی طرف بڑھنے کی طرف سے تنگی ہو جائے۔ اب جیسی نیت کرو گے اللہ ویسی راستہ کھول دے گا، وہ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ ہاں اللہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، جب انسان خود سے جہنم کماتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے۔ اب جس شخص سے گناہ ہو جائے اور پھر اس میں تنگی آ جائے،
اور پھر اسے احساس بھی ہو جائے کہ میرے گناہ کی وجہ سے یہ تنگی آئی ہے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ گناہ کے راستے پہ نہ چل، پیچھے لوٹ، سچائی کے راستے پہ چل۔ تو اللہ نے تنگی بھیجی تو اس کو واپسی ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے کہ میں گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ کے سچائی کے راستے پہ آ جاؤں۔ اور ایک شخص وہ ہے جس نے گناہ کیا، اسے کوئی تنگی نہ آئی، وہ تو اور دلیری سے پھر اور گناہ کرے گا پھر آگے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ دل و دماغ کا حال جانتا ہے کہ کون کس گھمنڈ میں، کون کس نشے میں جو ہے گناہ کر رہا ہے۔ ہاں، اب جس میں گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آگے گناہ کے آگے تنگی ڈال دیتا ہے، اور جو زیادہ برا گنہگار ہے، جو ہے بے خوف ہو کر اللہ سے گناہ کرتا ہے، اس کو تنگی نہیں ڈالتا، اس کو ڈھیل کر دیتا ہے، چل جیون کا سمے پورا کر، موت کے بعد پھر جہنم تیار ہے۔ تو میرے بھائیو، شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اسے دشمن پہچانو اور سمجھو۔ ایک چیز تو وہ ہے جو ہمارے اندر سے ہمیں بے چین کرتی ہے، تو ایک چیز وہ ہے جو انسان کے باہر سے حملہ ور ہوتی ہے انسان کے اوپر، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے ہمارے اندر سے جو ہے ہمارے اوپر حملہ ور ہوتی ہے، شیطان کے برے خیال جو ہمیں اندر سے پریشان کرتے ہیں۔ اور ایک باہری دنیا میں جو ہے، اس دنیا میں جانور بھرے ہوئے ہیں، انسانی شکل میں جو ہے شیطان بھرے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں سچائی کے راستے پر چلنے سے۔ تو اس میں ہمیں حکم دیا قرآن مجید نے کہ اس میں جو ہے ایسے حالات میں اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ کی پناہ میں رہا کرو۔ تو بھئی ہر وقت اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے رہو، اللہ کی پناہ مانگتے رہو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کی برائیوں سے بچنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن میں اللہ کی مرضی ہے۔ ایک آیت کو سمجھ کر غور و فکر سے پڑھنا اور سمجھنا اللہ کی مرضی کو، یہ اس سے بہتر ہے کہ قرآن کو بنا سمجھے، پورے قرآن کو بنا سمجھے پڑھا جائے۔ ایک آیت کو غور و فکر سے سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے، اس سے کہ پورا قرآن بنا سمجھے پڑھا جائے اور بنا سمجھے سنا جائے۔ قرآن مجید اس لیے آیا ہے تاکہ انسان اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلے، اللہ کی مرضی سے زندگی جیے۔ تو بھئی ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ اور جھوٹ، سچ کا راستہ جو ہے ایشور کا ہے، شانتی کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، موت کے بعد سورگ میں لے جانے کا راستہ ہے، نرک سے بچانے کا راستہ ہے۔ اور جھوٹ کا راستہ برائی کا ہے، اشانتی کا راستہ ہے، بے چینی کا راستہ ہے۔ آپ خود بھی دنیا میں چیک کر لیں، جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے بے چین کر دیتا ہے۔ تو جھوٹ کا راستہ ناکامی کا ہے، تباہی کا ہے، بربادی کا ہے، جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اس لیے جھوٹ کے راستے سے بچیں اور پوری طرح سچ کے راستے پر چلیں، سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ نہ کریں، پوری طرح جھوٹ سے بچیں، پوری طرح سچ پر چلیں اور اپنی آتما اور روح کو برائی گندگی سے پوتر کریں۔ اور یہ طریقہ آپ اپنے آپ نہیں اپنا سکتے، آپ قرآن مجید سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی آتما کو، روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر سکتے ہیں، پوری طرح جھوٹ سے بچ کر، پوری طرح سچ پر چل کر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کے اندر جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی بتائی گئی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، جس کے دوارا آپ پوری طرح جھوٹ سے بچ سکتے ہیں، سچ پر چل سکتے ہیں اور اپنے جیون کو ناکامی سے بچا سکتے ہیں اور کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر، جھوٹ کے اندھکار سے نکل کر سچ کی روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔